بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سلطان السلاطین سید الانبیاء والمرسلین محمد المختار وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الاخیار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی المبین المکین 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 الکریم ونحن وراء ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، سب نے اپنے اپنے انداز میں اس مدینہ سرکار مدینہ کانفرنس کے خوبصورت اسٹیج سے اپنی گفتگو آپ کے سماعتوں کے حوالے کی اور ہماری بائیں طرف جیسا کہ مجھے بتایا گیا اور معلوم بھی ہے کہ ایک پرانی مزار شریف ایک بزرگ شجلہ شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی موجود ہے ان کا عرس ہے. میں مولانا علامہ محبوب صاحب کی بہت سی چیزوں سے واقف تھا، لیکن فن نظامت میں بھی اپنے جوہر رکھتے ہیں. نہ وقفیت میں بدل گئی. علماء کرام غریب نواز کے آستانے کے گدی نشین عاطف میاں صاحب، خلیفہ خطیب اعظم ضیاء الحسن ہاشمی صاحب، معزز سامعین، آپ لوگ تیار ہیں تقریر سننے کے لیے؟ آج وحدانیت، آج انسانیت، آج اخلاص، آج محبت کی بات ہوگی. آج شخصیت کی بات نہیں ہوگی. ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہمارے خاندان میں بھی اپنے ناراض رہتے ہیں، اور علماء اہل سنت میں جو چرب زبان کچھ جملے کچھ لفظ ان کے ذہن میں آ گئے اور خطیب غیر ضروری بنے ہوئے ٹہلتے ہیں، شخصیت پرستی کی اتنی بھرمار کر دیا کہ آج سنیت کو نقصان ہو رہا ہے. دین پیچھے ہے، دین کو پیچھے رکھ دیا گیا، شخصیتیں آئی ہیں. نام محمد عربی کانفرنس، نام سرکار مدینہ کانفرنس. مدینے والے کی بات نہیں ہوتی، پیروں کی بات ہوتی ہے. کون کتنا بڑا پیر، کیا بات کرتے ہیں. عجیب و غریب منظر ہے روئے زمین کا یہ ماحول. آج سنیت کی بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے. دین اللہ ایک ہے، دین اللہ کے احکامات، دین نبی آخری، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 1.5 سال قرآن ایک ہے،
آئیے میں آپ کو شخصیت اور دین کے بارے میں سمجھاتا چلوں. قرآن ایک رسول کی کہی ہوئی بات جسے ہم حدیث کہتے ہیں، ایک ترجمے مختلف. قرآن ایک ترجمے مختلف. تو ترجمہ کرنے والا الگ ہے، قرآن ایک. اب ترجمہ کرنے والے کو ماننے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، دین کو پیچھے کر رہے ہیں. پیری مریدی اس لیے نہیں تھی کہ پیر صاحب کو نذرانہ تو اچھا کھانا کھاؤ، پیر صاحب بھی ہمیں اور فون کر کے کہ میں آ رہا ہوں. نہ، یہ روحانی رشتہ تھا جو ہمارے بزرگوں کو نے ہمیں عطا کیا تھا. غریب نواز کی مدار پہ منت مانگنے والوں، سلطان سید اشرف جہانگیر کی مدار پر تم منت مانگنے جاتے ہو یا مخدوم یہ ہو جائے یا خواجہ غریب نواز ہمارے گھر میں اولاد آ جائے، لیکن تم غریب نواز کے ماننے والے نہیں ہو، تم مخدوم اشرف کے ماننے والے نہیں ہو. تم نے غریب نواز کی ذات کو مانا ہے، غریب نواز کی بات کو نہیں. آپ کبھی غور کرتے ہیں اللہ کے ولی کی ذات کو مانتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ قبر کے نیچے لیٹا ہوا سرکار غریب نواز کا یہ مجسمہ کیا پیغام لے کے آیا تھا، بھارت کی سرزمین پہ کیا دینے آیا تھا؟ وہ تھا دین. اس سے دور ہو. غریب نواز سے تم چپکنا چاہتے ہو، غریب نواز سے تم ملنا چاہتے ہو اور دین کو چھوڑے ہوئے. غریب نواز کو کیا مجھے بتایا جائے؟ میں ٹھہر کر گفتگو کر رہا ہوں. کیا غریب نواز بھارت کی سرزمین پر اس لیے آئے تھے تاکہ لوگ انہیں مانیں، ان کی کرامتوں کو دیکھیں؟ وہ اپنی کرامت کو ماننے آئے تھے یا اللہ کے مقدس رسول کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے کے لیے؟ مخدوم نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر بھارت کی سرزمین پر اپنی کرامت بنانے آئے تھے یا محمد عربی کے دین کا پیغام؟ اس دین سے آپ لٹکے ہوئے ہو، صرف چاہتے ہو کہ تمہارے کام منتوں سے ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا. اسی لیے کہا ہے کہ جب تم دین سے دور ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر ظالم حکمراں متعین کر دیا جائے گا. آج بطور ہمارے اوپر جو ظلم ہے، ہمارے اوپر جو زیادتیاں ہیں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں. آپ دین سے دور ہیں. آپ تاریخ بیان کرتے ہیں کہ ہم 72 تھے تو لاکھوں پر حاوی ہوتے تھے. کبھی ان 72 کے بارے میں پڑھا کہ وہ 72 کون تھے؟ وہ مسلمان تھے، مسلم نما نہیں تھے. جب ایمان کامل ہوگا تو حکومتیں تمہاری دہلیز پر ہاتھ جوڑے کھڑی رہیں گی، اور ایمان کمزور ہوگا تو تم بھکاریوں کی طرح در در بھٹکتے رہو گے. آج آپ جلوس نکالتے ہیں. میں جلوس محمدی کا مخالف نہیں، جلوس بڑا نکلتا. بغل میں گاؤں اسلام پور 12 کلومیٹر کا جلوس نکالتے ہیں اور پورا جذبہ ایمانی موٹر سائیکل پر دکھلاتے ہیں، اور اس جلوس میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے، نعرہ رسالت کی چرچا ہوتی ہے. لیکن یاد کرو کہ 12 کلومیٹر سے 36 کلومیٹر کی یاترا کرنے والے جلوس میں فجر بھی غائب، ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب. تو ایسے نعرے، ایسی تکبیرات تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی کہ جس کو ترک کر رہے ہو، جو فرض ہے اس کو ترک کر رہے ہو، اور جو مستحب ہے اس کے لیے تم جان دے رہے ہو. جو کرنا ضروری نہیں، جلوس نہ واجب ہے نہ فرض ہے، لیکن اگر کرتے ہو تو اچھی بات ہے. آقا کا جشن مناتے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن آقا کا جشن منانے سے خدا کے حکم کو ترک مت کرو. اور اگر خدا کا حکم چھوٹ رہا ہے تو تم جشن رسول اللہ مناتے ہو تو ایسا جشن
روز قیامت تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ مسلمانوں، اپنی عادات سدھارو، بڑوں کی عزت کرنا سیکھو۔ وقت نہیں ہے ورنہ تو آج تفصیلی بات تھی محبوب مولانا علامہ محبوب صاحب سے کہ آج اصلاحی بات ہے۔ آج ہم شخصیت پرستی کے شکار ہیں۔ ہندوستان میں جلسے کانفرنس بہت ہوتی ہے، واحد آدمی ہے جس نے لاکھوں کے مجمع میں اتر دناجپور میں یہ بات کہی تھی کہ بند کرو یہ کانفرنس، بند کرو یہ جلسے، یہ کانفرنسیں اب دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ یہ رات بھر لوگ جلسہ سنتے ہیں، صبح پہلا کام ہے کہ نماز فجر چھوڑتے ہیں۔ ایسے جلسوں سے فائدہ ہے۔ جو جلسہ، جو جلوس خدا کے حکم کو ترک کروا دے، ایسے جلوس پر لعنت، ایسے جلسے پہ لعنت کہ جس میں خدا کے احکام کو ترک کروا دے۔ میں کسی سے دبتا نہیں، بات حق ہو تو کہیں جانے چاہیے۔ کچھ لوگ پیر کی خوشنودی کے لیے دین پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ پیر مرید کی خوشنودی کے لیے دین پیچھے کرتے ہیں۔ اب کوئی مخدوم سلطان آنے والا نہیں، اور یہ اس طرح کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں۔ خطبہ مولانا محبوب صاحب معافی کے ساتھ، آج کا خطیب بھی اپنی دین کی بات نہیں کرتا، اسٹیج پر آتا ہے تو پیر یا اس وقت بیٹھا ہوا کوئی سیٹ اس کے فضائل پر وہ بولتا ہے، اور بات ہونی چاہیے تھی دین کی، بات ہونی چاہیے تھے مصطفیٰ جامع رحمت کی۔ ہمارے رسول میں کون سا ایسا کوئی کردار اٹھا لو، ان کی کتاب پہ ان کے کردار کا کوئی بھی رخ پکڑ لو، رات ختم ہو جائے گی بات۔ ہلکا سا ذکر کیا، درود شریف پڑھایا، پیر پرستی پہ آ گیا، اور صبح اٹھا نماز پڑھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان نما ہو گیا ہے، اسی لیے آج یہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں ٹھہر کر بات کر رہا ہوں، آج مقصد جوہر خطابت دکھلانا نہیں، لفظوں سے کھیلنا بھی مقصد نہیں۔ دنیا کی سب سے آسان تجارت بابا گیری ہے، دعا تعویذ کا دھندا کھول لیا ہے۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں، تعویذ دینی چاہیے، آیت قرآنی گلے میں ہو تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ تجارت بن جائے تو اس سے تمہیں چند سکوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن دین پیچھے جا رہا ہے۔ تو بتاؤ، دین کو پیچھے کرنے والوں، کیا تم کبھی آگے ہو سکتے ہو؟ تمہاری زندگی کبھی نہیں آگے ہو سکتی۔ بابرکت زندگی، مقدس زندگی تبھی ہوگی جب دین کا پرچم آگے ہوگا، اس پرچم کو لے کے تم چلو۔ ٹھہر کر بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج میں یہ مانوں، کھڑا کی سرزمین پر جتنے بھی لوگ تقریر اور کانفرنس کے لیے لاکھ 2 لاکھ کے مجمع کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے مسجد کا رخ کریں گے۔ تو ہاتھ اٹھا دو تو مسجد پیدا ہوگا، کوشش کریں گے مسجد کا رخ کریں، برائیوں سے بچیں۔ ایک چیز بنگال کی اور بیماری ہے، ایک چیز بنگال کی اور بیماری ہے، جہیز۔ اچھا یہ بتاؤ، جہیز کی لعنت، یہ بھیک مانگنا بھی چھوڑ دو گے کہ نہیں؟ بیٹوں کو بیچنے والوں، اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہو، رحمت پروردگار کا انتظار کر رہے ہو، اور اولاد کا سودا کر رہے ہو۔
کیا میں آج یہ امید رکھوں اتر دناجپور کی طرح کہ اب ہم اپنے گھر میں شادی بیاہ میں جو دے گا خوشی سے ہدیتاً تو لے لیں گے، اپنے بیٹے کا سودا نہیں کریں گے؟ کیا اس محفل میں کوئی ایسا مسلمان ہے جو دل سے پکے ارادے سے رب کو حاضر اور ناظر جان کر ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کرے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ۔ اتنے لوگ ہیں، بوتل والے کا نہیں اٹھا۔ یہ بات حضرات گرامی، بھیک مانگنا چھوڑ دو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے بھیک کا تو صرف ایک دروازہ ہے، وہ ہے خدا کا گھر۔ آپ مومن بن کر اگر غریب نواز کی بارگاہ پہ جائیں گے تو میرا دعویٰ ہے کہ ان کی تحریر پر پہنچنے سے پہلے تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا جو حاجت لے کے تم بڑھے، ورنہ زندگی بھر منتیں مانگتے رہو۔ کیا غریب نواز نماز کو ترک کرنے والے سے خوش ہوں گے؟ کیا غریب نواز کی روحانیت، مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کی روحانیت خوش ہوگی کہ میرا ماننے والا جہر مانگ رہا ہے، میرا ماننے والا نماز ترک کر رہا ہے، میرا ماننے والا روزہ چھوڑ رہا ہے، میرا ماننے والا علماء کی عزت نہیں کر رہا ہے؟ میں نے دین کے لیے بادشاہیت کو اسی لیے مارا تھا کہ کل میرا ماننے والا دنیا میں اپنے بیٹے کو بیچے گا، نماز کو ترک کرے گا، خدا کے احکام کی پیروی کے بجائے اسے ترک کرے گا، اور تم پھر مومن کہلاؤ گے؟ ایسا کرنا غلط۔ سچے دل سے ارادہ کرو کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ نماز کی پابندی، اچھے اخلاق، خدا کے احکام، خدا کے حکم کو، مصطفیٰ کی سیرت کو اپنے کردار میں اپنا لو گے تو نہ تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی منت کی ضرورت ہے۔ تم جو چیز سوچو گے رحمت خدا بندی تمہیں مل جائے گی۔ آج ہم علماء کی عزت نہیں کرتے، 5,000 روپیہ مسجد میں تنخواہ دیتے ہیں، لگتا ہے کہ نوکر اعظم رکھ لیا ہے، خود نماز نہیں پڑھتے۔ ایک ٹائم اگر امام صاحب کا ناگا ہو گیا تو دنیا کا بوال، کمیٹی بلاؤ، میٹنگ بلاؤ۔ ابے تجھ پر بھی فرض کاری مولانا مہر توڑی ہے، خود نہیں نماز پڑھتے، دیکھتے ہیں آج امام صاحب 2 منٹ لیٹ آئے، آج امام صاحب 3 منٹ لیٹ آئے، مت کرو یار۔ خود دیکھو کہ 5 منٹ پہلے خود کیوں نہیں پہنچے، اور امام کی ضرورت کیا؟ تم خود اپنی زندگی میں اتنی طہارت و پاکیزگی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو کہ تم خود امام ہو۔ جس کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہو، ہوٹل میں بیٹھ کے اس کو برا کہتے ہو۔ ڈی جے آپ کی شان ہے، آپ کے گھر میں بارات آتی ہے تو نعت رسول بجنا چاہیے، ڈی جے بجتا ہے گانا، اور اس کے بعد کہیں گے کہ حضور دعا کر دیجئے بڑی تکلیف ہے۔ کاہے نہیں تکلیف ہوگی بھائی؟ تم اللہ کی رحمت آنے سے روک رہے ہو، اپنے گھر میں گناہ مسلط کیے ہوئے، رحمت خدا بندی کا نزول کہاں ہوگا؟ ڈی جے بجا رہے ہو، گی جے بجا رہے ہو، اس کے بعد چاہ رہے ہو کہ رحمت خداوندی کا نزول ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم مسلمان ہو۔ ڈی جے وجہ تمہارے لیے نہیں ہے، جن کے لیے دنیا جنت ہے ڈی جے ان کے لیے، تمہارے لیے دنیا امتحان گاہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ بات سوچنے کی۔ شخصیت پرستی اتنا حاوی ہے کہ ہر آدمی، اور بالخصوص مولانا محبوب صاحب، اپنی جماعت میں اتنا غلو ہے کہ طبیعت آ جائے۔ دوسرے اعتراض کرتے ہیں تو ہم انہیں ادھر ادھر کا جواب دے کے ٹالتے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اتنا غلو ہے
کرامتوں کا اتنا اظہار زبردستی، فلانے بابا، انہوں نے کہا کہ تجارت بنا رکھا ہے، اور میں نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ حضور سب سے اچھی تجارت بابا بننا ہے، جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کچھ پیسہ لگانا کچھ نہیں، تجارت چالو، 2-4 دلال مل جائیں، پرچار کرنا چالو کر دیں، تجارت چالو۔ اب 100 لوگ آئیں گے، 2-4 اللہ کی فضل سے شفا پا جائیں گے، باقی بابا کی دکان چل رہی ہے۔ دین پیچھے، جب دین پیچھے ہوگا تو وقتی فائدہ جو بھی پہنچ جائے، تو مسلمانوں اس لعنت سے دور ہو جاؤ۔ جب تک اس لعنت کے ارد گرد رہو گے تو پریشانیاں تمہیں کہیں نہیں چھوڑیں گی۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے راستے سے گزر اپنے زندگی میں اتار لے، تو جس راستے سے گزرے گا وہ راستہ مہکے گا، وہ راستہ چمک رہے گا، اور دیکھنے والی قومیں اس کو دیکھ کر یہ کہے گی، یہ کہہ پڑیں گی کہ مسلمان جا رہا ہے، یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ ایمان والا جا رہا ہے۔ بتاؤ صحابیوں کا کردار کیا تھا؟ وہ بھی تو انسان تھے۔ تبع تابعی کا کردار کیا تھا؟ وہ بھی تو انسان تھے، لیکن ان کا کریکٹر ایسا تھا کہ جس راستے سے گزرتے تھے یہود و نصارہ یہ کہہ پڑھتے تھے کہ مسلمان جا رہا ہے، عاشق رسول جا رہا ہے۔ آج ہم عاشقی کا نعرہ بھرتے ہیں، عاشقی کا نعرہ بھرتے ہیں۔ مسلمانوں عاشقی کا نعرہ بھرو، دلیل بنو، دلیل۔ جس دن تم دلیل بن جاؤ گے، تم جس کو پھونک دو گے وہ شفا یاب ہے۔ دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے، وقت طویل ہے، گلا گرم ہو رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ جاڑے کی رات آپ لوگوں کی خراب ہو۔ اچھا تو ترنم میں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، سید شمس الحق برکت صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا، جلسہ کامیاب رہا جیسا کہ علامہ محبوب صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر کبھی دعوت دیا اور صحیح ٹائم دیا پرمیشن کے ساتھ، تو پھر میں اپنی خطابت کا جوہر دکھاؤں گا جس انداز سے میں بولتا ہوں۔ آج تو میں صرف صحیح بتائیں، وقت گزار رہے تو کچھ کام کی باتیں کر رہے تھے، حضور بہت لاجواب خطاب ہر اعتبار سے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ ڈگری کے اعتبار سے عاطف صاحب میں پوسٹ گریجویٹ ہوں، میں عالم بھی ہوں الہ آباد بورڈ کا، لیکن وہ ڈگری ہے، باقی میرے اندر کچھ ایسا نہیں ہے۔ بات آتی ہے تو حق بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی لیے اکیلا ہوں، اور میں اپنے ماننے والے، میرے ماننے والے یہاں بہت ہیں، میں اپنے ماننے والے سے کہتا ہوں کہ بے میری عزت اتنی مت کیا کرو کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ مرید بھی کبھی کبھی پیر کو گمراہ کر دیتے، اتنی عزت کر دیتے ہیں کہ پیر اپنے کو امیر المومنین سمجھ لیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میری تو بولو کوئی میرا مرید ہے کھڑا ہو کے کہے کہ میں ایسا کہتا ہوں کہ نہیں کہتا، جو کھڑا ہو تو میرا مرید ہے، ہاں میں کہتا ہوں میری عزت اتنی مت کر کہ میں امیر المومنین کے سر میں کھڑا ہوں، تو بھی سالے رامد ہے، میں بھی رامد، تو بھی برباد میں بھی برباد۔ تو اتنی عزت نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کشوچے کے بغل کا ایک گاؤں تھا، ملک زادہ منظور شاہ تھے، انہوں نے کہا کہ رسم تعظیم میں رسوا ہو جائے اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے، تو اتنا مت جھکو کہ دیکھنے والا کچھ سمجھے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ فتویٰ ظاہری پر لگتا ہے، لوگ پیر کے قدم پہ ایسا گر پڑتے ہیں کہ جیسے لگ رہا ہے کہ جنت چھوم، ایسا کچھ نہیں ہے۔
जन्नत चूमना है तो माँ बाप के कदम को चूमो, पीर की खातिर करो, वो नहीं करो। पीर के पास 500 रुपये लेके या 1000 रुपये लेके नजराना ऐसा मोड़ के इतना सलीके से बावजूद जाते, कभी माँ बाप को प्यार से रोटी तो खिलाओ, माँ बाप को प्यार से रोटी खिलाओ, उनकी ताजीम करो। मैं नहीं कहता, रसूल ने कहा है कि जो अपने वालिदैन की कद्र करता है, इज्जत करता है, जन्नत उस पर लाजिम करार दी जाती है। पीर की इज्जत करो, मैं ये नहीं कहता, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन पीर परस्ती मत करो, पीर को शरीयत के दायरे में लाओ, शरीयत को मुकद्दम रखो, शरीयत मुकद्दम, शरीयत के दायरे में अगर पीर नमाजी नहीं है, पीर आलिम नहीं है, तो उसकी बैत मत करो, हराम है। गैर आलिम के हाथ पर बैत करना हुजूर शमशुल उलमा ने आसान छोटी उर्दू की किताब है, काबिल शरीयत, सफा तो मुझे नहीं याद है ध्यान में, उन्होंने लिखा है कि जाहिल पीर के हाथ पर बैत हराम है। अब बताइए कि आपने अगर किसी जाहिल पीर की बैत किया तो आपने हराम काम किया, और हराम काम करने के बाद जायज की तमन्ना करना, शराब का बोतल लेकर आबे ज़मज़म समझना, ये तुम्हारी बदअक्ली है। आबे ज़मज़म है, और ये आबे गलीज़ा है, वो आबे गलीज़ा को लेकर हाथ में आबे ज़मज़म समझना, तो ये आपकी महरूमी है, पानी की महरूमी नहीं। जाहिल पीर के हाथ पर बैत हराम। दोस्तों, मेरा मूड बहुत बन रहा है कि मैं बहुत चिपक के बोल रहा हूँ, लेकिन बड़े बहादुर माशाअल्लाह। तो अगर आप बहादुर हैं तो कल से मैं उम्मीद रखूं कि मस्जिद का दरवाजा पाबंद हो, और 5 लोग को लेके जाएंगे और नमाज सब पाबंदी कराएंगे। और ऐसे को दोस्त ना बनाओ जो दीन से फुटका हुआ है, और ऐसे की चाय मत पियो कि जो तुम्हारी जमात यानी जमाते मुसलमान यानी मुस्लिम होकर भी दारू पीता हो, उसके दरवाजे का बाइकाट करो। अगर मेरी बात सच लगे तो सुभान अल्लाह कहो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह कहो, मैं अगर बात अच्छी करूं तो कहो। ऐसे के दरवाजे पर ये एहसास कराओ, अगर वो झूठा है और उसका झूठ मशहूर है तो उसकी इस्लाह के लिए उसको एहसास कराओ। उसका बाइकाट हम नहीं कहते, मगर उसे एहसास कराओ कि तुम झूठे हो, ताकि इस्लाह हो। उसकी इस्लाह होगी, उसका सवाब तुम्हें भी मिलेगा, उसे भी। इतने ही लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि गाढ़ा नहीं बोल रहा हूँ, पीछे वाले तो ऐसा लग रहा है जैसे गुस्से में। जो बोलूंगा गुस्से में तो नहीं है। तो दीन को और इकामत देती को समझने की जरूरत है। अपने नफ्से मारा को मारो, जो तुम्हारे अंदर शैतान दाखिल है उसे निकालो। मौलाना आतिफ ने तसव्वुफ की तारीफ किया था कि जिसका जाहिर और बातिन एक। अब आइए, एक फकीर तसव्वुफ की तारीफ करता है कि जो राह खुदा अपने को फना करता, न उसकी हकीकत का और न हैसियत मालूम हो, न उसकी मार्फत का, जो गुम हो जाए मौला की राह में। तसव्वुफ का पहला सीख। जिस तरह इमाम गजाली अरबुल अमीन में लिखते हैं कि इल्म नंगी चीज है, अमल उसका लिबास है, उसी को आलिम दीन कहते हैं। कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों,
علم کی بنیاد پر کوئی افضل نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پر کسی کو سربلندی حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا میں جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں سب کے بانی اور مبانی اپنے وقت کے امام ہیں۔ کیا آپ اشرف علی تھانوی کو جاہل کہیں گے؟ قاسم نانوتوی جاہل تھا؟ سب مترجم قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، لیکن دوستوں کہنے میں دیا جائے کہ کسب سے حاصل کیا ہوا علم بے معنی ہے جب تک فضل نہ ہو۔ کتابیں اشرف علی تھانوی نے بھی لکھی تھی لیکن راگ درگاہ ہو گیا، لیکن جب فضل خدا بندی بریلی کی جھوٹی ہوئی جگائی پہ بیٹھے ہوئے امام احمد رضا پڑا تو دنیا کا اعلیٰ حضرت اپنے علم کی بنیاد پر اعلیٰ نہیں بلکہ خدا کے فضل کی بنیاد پر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علم بہت، ابن تیمیہ جاہل تھا، ابن بطوطہ جاہل تھا، سینکڑوں لاکھوں کتابوں کے رائٹر ہیں دنیا میں جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، لیکن جب فضل بریلی پہ پڑتا تو نقی علی خان علیہ الرحمہ کا بیٹا دنیا تینوں سنیت کے امام بن گیا۔ یہ ہے فضل خدا بندی، اور یہ فضل سب کو مل سکتا ہے بشرطے کہ یہ اپنے سینے کو مدینہ بنا لو، اور اس سینے میں جو کینہ اسے باہر کرو، کینے کو نکالو، مدینہ بنے گا، اور مدینہ جب بنے گا تو رحمت خدا بندی جتنے جتنے قدم چلو گے تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی مبارکباد اور علماء کرام کی طرف سے آپ سبھی کی سماعتوں کو مبارک ہو۔ سب نے اپنے اپنے جذبات کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ انشاءاللہ اگر اگلے سال میں خالی رہا، باہر نہیں گیا، اور سید شمس الحق برکت میاں نے مجھے بلایا تو میں خالی رہا تو آؤں گا، اور آؤں گا تو مجھے 10 بجے مائک مل جائے، ہاں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر تفصیلی وہ ہوگی۔